أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ القصص کا یہ چوتھا رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کا وہ مرحلہ آ رہا ہے جو مدین سے لوٹنے کے بعد ملک مصر میں پیش آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن حالات میں مصر کو چھوڑا تھا اس کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں آ چکا ہے کہ فرعون کے نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پروان چڑھایا. فرعون چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کا کوئی لڑکا زندہ نہ رہے. یہ رعمی ثانی کا دور تھا اور
یہ دوسرا فرعون تھا جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے یہ آرڈیننس ایشو کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو جائے تو اس کو ختم کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کے دل میں یہ داعیہ ڈالا گیا کہ ایک ٹوکرے میں، ایک تابوت میں اس بچے کو محفوظ کر دیا جائے، پانی میں بہا دیا جائے، اور آپ نے ایسا ہی کیا۔ ٹوکرا اور تابوت فرعون کے محل پہنچ گیا، اور محل میں بھی ملکہ مصر کے ہاتھ لگا۔ فرعون کی وہ اہلیہ جو بہت ایمان والی تھی، راست باز تھی، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے ساتھ ہی ان کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جگہ بنا دی، اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ میں اس کو اپنا بیٹا بنا کر رکھوں گی۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون شش و پنج میں پڑ گیا، اس نے کوشش کی، مخالفت کی، لیکن اس کی اپنی بیگم کے آگے کچھ نہ چل سکی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام محل میں پروان چڑھنے لگے، اور نام خود موسیٰ جو پڑ گیا۔ موئے قبطی زبان میں پانی کو کہتے ہیں، پانی سے جو نکالا گیا موسیٰ کا یہ مفہوم ہے۔ اسی لقب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسی نام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مشہور ہوئے، اور پھر نوجوان ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک قبطی ایک اسرائیلی سے لڑ رہا ہے، اور اسرائیلی پر وہ ظلم کرتا چلا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ہی کے ساتھ رہے، حالات خاص ایسے ہو گئے تھے، کسی کا دودھ استعمال نہیں کر رہے تھے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی والدہ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں سے محبت بھی کرتے تھے، نرم رویہ بھی رکھتے تھے، اگرچہ کہ بعض لوگوں کو شبہ بھی تھا کہ یہ اسرائیلی ہیں، لیکن فرعون کا خاندان سپورٹ میں تھا، اسی لیے قبطی مصر کے جو اصلی لوگ تھے وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ قبطی اور اسرائیلی لڑ رہے ہیں، اور قبطی ہے کہ اسرائیلی کو پیٹا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچ بچاؤ کی کوشش کی، لیکن ایک ہی گھوسے میں قبطی مر گیا۔ بہت نادم ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے بڑی مغفرت طلب کی، دعائیں کی کہ آئندہ میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا، ایسے جھگڑے میں نہیں پڑوں گا جس کی وجہ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے۔ عہد و پیما کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رات گزاری، اور دوسرا دن ہوا تو دوسرے دن دیکھا کہ وہی اسرائیلی جس کی لڑائی کسی اور سے ہوئی تھی، آج ایک دوسرے قبطی سے وہ لڑ رہا ہے، فرعون کے خاندان کے دوسرے آدمی سے وہ لڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو بڑا جھگڑالو لگتا ہے کہ روز کسی نہ کسی سے لڑتا ہے، لیکن یہ سوچا کہ دونوں کے درمیان جو جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، دور دور کر دیا جائے۔ آگے بڑھے تو اسرائیلی نے زور سے یہ کہہ دیا کہ موسیٰ تم آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، کل جیسے تم نے ایک شخص کو قتل کیا۔ تو گزشتہ کل جو قتل ہوا تھا اس پہ پردہ پڑا ہوا تھا، اگرچہ کہ قبطیوں کو، فرعون کے خاندان کے لوگوں کو بہت زیادہ تشویش تھی کہ قتل کس نے کیا، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اب آج جب اچانک اسرائیلی نے یہ کہہ دیا کہ کل جیسے تم نے قتل کیا آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، تو پھر پردہ فاش ہو گیا، اور شور ہو گیا کہ یہ وہی موسیٰ ہے جو بحل میں رہتے ہیں، اور انہوں نے ہمارے خاندان کے ایک فرد کا قتل کر دیا، لہذا قتل کے بدلے میں قتل ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ طے پایا کہ ان کو سولی دے دی جائے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن ایک صاحب تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمدردی رکھتے تھے، شمعان ان کا نام روایتوں میں آتا ہے،
وہ تھے تو فرعون کے قریبی رشتہ دار، لکھا گیا ہے کہ وہ چچازاد بھائی تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے بڑی محبت اور ہمدردی رکھتے تھے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں تو دوڑتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اطلاع دی، مشورہ دیا کہ روانہ ہو جاؤ۔ راتوں رات حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک لمبی مسافت طے کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بستی کے پاس پہنچے، تو اس بستی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ایک کنواں ہے بڑا سا، اور کنویں کے اطراف چرواہے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور انہی کے ایک کنارے دو خواتین کھڑی ہوئی ہیں، دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، جو بمشکل تمام اپنے مویشیوں پر، اپنے جانوروں پر کنٹرول کر رہی ہیں۔ بکریاں ہیں کہ بے قابو ہوئی جا رہی ہیں، ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں، لیکن یہ دونوں لڑکیاں ان بکریوں کو پکڑ رہی ہیں، تھام رہی ہیں، اور گھنٹے دو گھنٹے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہی ماجرا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہمدردی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو جذبہ انسانیت تھا، وہ دبا نہیں رہ سکا، حالانکہ وہ اجنبی ہیں، مسافر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مروت کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، ما خطبکما، کیا ہوا تمہارا معاملہ؟ تم پانی لے کر آگے کیوں نہیں بڑھ جاتی؟ ان دونوں نے کہا کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ والد صاحب ضعیف ہیں، وہ آ نہیں سکتے، چرواہے ظالم ہیں، ہم کو پانی دیتے نہیں ہیں، اور جب تک یہ چھٹ نہیں جائیں گے ہم پانی لے نہیں سکتے، اپنے جانوروں کو پانی پلا نہیں سکتے، لہذا ہم انتظار کر رہے ہیں بھیڑ کے چھٹ جانے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ اس طرح خواتین کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ آگے بڑھ کر آپ نے چرواہوں کی بھیڑ کو چیرتے ہوئے کنویں تک پہنچے، اور جو بڑا ڈول تھا جس کو دو دو چار چار چرواہے مل کے کھینچتے تھے، اس کو تنے تنہا کھینچا، پانی بھرا، اور ان لڑکیوں کے برتنوں میں پانی ڈالا، اور ان کے جانوروں کے پینے کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ جب جانور پانی پی چکے اور ان کا برتن پانی سے بھر گیا تو وہ لے کر روانہ ہو گئی۔ جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو گھر میں والد صاحب جو ضعیف ہیں، 13 سالی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، آج اتنا جلدی کیسے آ گئی تم لوگ؟ رات اندھیرے آتی تھی، مغرب کے وقت آیا کرتی تھی تم لوگ، آج یہ 3-4 بجے دن میں کیسے پہنچ گئی؟ تو ان دونوں نے پورا ماجرا سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی دینے کے بعد درخت کے نیچے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور دعا کی، اور دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رب لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو خیر بھی آپ میری طرف بھیجتے میں اس کا محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور ان بزرگ نے کہا کہ جب وہ اجنبی تھا نوجوان اور اس شہر کا اور اس بستی کا نہیں لگ رہا تھا، تو تم کو چاہیے تھا کہ تم اس کو گھر لے آتی اور ہم ان کی ضیافت کرتے، لہذا جاؤ ان کو بلا لاؤ۔ اب ان میں سے ایک خاتون آتی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہیں کہ والد صاحب بلا رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو پانی سے ہم سب کو نوازا اس کا بدلہ دیا جائے، لہذا آپ ہمارے گھر چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اشارہ ہے، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے، گھر پہنچے، انہوں نے پورا معاملہ دریافت کیا، پورا معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا، مصر سے کیسے روانہ ہوئے، کتنے دن چلتے چلے آ رہے ہیں، اور کتنے تھکے ہوئے ہیں، کیا کیا مسائل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، فرعون کی جو سلطنت ہے، اس کا جو حدود ہے، اس سے تم باہر آ چکے، اب تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں، تم یہاں پر اطمینان کے ساتھ رہ سکتے۔ اسی اثناء دونوں لڑکیوں نے یہ مشورہ دیا کہ والد محترم بہتر یہ ہے کہ ان کو ہم رکھ لیں اپنے پاس کسی عوض میں، کسی بدلے میں، تاکہ یہ ہمارے پاس رہیں،
یہ بہت طاقتور بھی ہیں، بڑے امانت دار بھی ہیں۔ طاقتور ہیں اور امانت دار ہے، یہ دو باتیں انہوں نے کیوں کہی اس کی میں تشریح گزشتہ اتوار کر چکا ہوں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کئی چرواہے ڈول اٹھا رہے تھے، نکال رہے تھے، تنے تنہا اس کو اٹھایا تھا، نکالا تھا۔ اور دوسرے یہ کہ امانت داری اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چلتے رہے، لڑکی پیچھے پیچھے چلتی رہی، اس سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ بہت ہی امین دیانت دار قسم کے نوجوان ہیں، لہذا انہوں نے کہا کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، طاقتور اور امانت دار ایسے شخص کو تو ضرور ہم اپنے پاس رکھ لیں۔ ان بزرگ نے اندازہ کر لیا کہ میری صاحبزادی کا اشارہ یہ ہے کہ کیوں نہ ان کو نکاح کر کے یہاں روک لیا جائے، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس بات کا ایک امکان ہے، ایک مشورہ ہے کہ آپ یہاں رک جائیں اور آپ کا نکاح میری دونوں لڑکیوں میں سے کسی ایک لڑکی کے ساتھ ہو جائے، اور شرط یہ رہے گی کہ آپ کو کم سے کم 8 سال یہاں رکنا ہے، لیکن اگر آپ اور 1-2 سال کا اضافہ کر دیں تو کوئی حرج نہیں، 10 سال بھی آپ رک سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تجویز کو منظور فرمایا اور فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، آپ معاملہ جو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں مجھے بڑا وفادار نیکوکار پائیں گے۔ لہذا نکاح ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قیام ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مدت کی تکمیل کے بعد اب آگے بڑھے۔ فرمایا فلما قضى موسى الاجل، جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت کی تکمیل کر لی، وصار بأهله، اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ چل پڑے۔ جب چل پڑے تو راستے میں کیا پیش آیا اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ یہاں میں گزشتہ اتوار بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی مدت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری کی، 8 سال یا 10 سال؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تردد فرمایا کہ موسیٰ نے 10 سال مکمل کیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ 10 سال مکمل کیے، اس کی وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اور وہ وجہ بہت قابل ملاحظہ ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابرہما و اوفاہما، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان ہوتی ہے، جو زیادہ جس میں وفاداری اور جس میں زیادہ نیکوکاری ہے وہ مدت موسیٰ نے پوری کی اور 10 سال مکمل کیے۔ ابرہما و اوفاہما، جس میں بر، جس میں حقوق کی رعایت اور جس میں دلی جذبات کا خیال رکھنے کا جذبہ ہو، وہ مدت موسیٰ علیہ السلام نے پوری کی، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ صرف ڈیوٹی نہیں انجام دیتے ہیں، بلکہ اس ڈیوٹی پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آگے چل کر حسن سلوک کا بھی معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی پسند فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز دینی ہے، وعدہ ہوا کہ میں 100 روپے میں یہ چیز خریدوں گا، طے ہو گیا، تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 روپے دینے کے بعد میں مثال دے رہا ہوں 100 روپے کی، ورنہ یہ سکے رائج الوقت ہندوستان کا روپیہ اس زمانے میں نہیں تھا، عدد بتانے کے لیے کہ 100 روپے دینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے 10 روپے اور میری طرف سے لو۔ یہ احسان کہلاتا ہے، حسن سلوک کہلاتا ہے، جو آگے بڑھ کر اور بھی خیر کا معاملہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجروں کو مشورہ دیتے تھے کہ یاد رکھو سودا دینے کے بعد اس میں تھوڑا سا اضافہ کرو، اس سے تمہارے مال میں برکت ہوگی۔ اگر تم سے کسی نے 1 کلو چیز خریدی تو 1 کلو پوری کر دینے کے بعد تھوڑا بہت چند گرام کا اضافہ کرو، اس سے برکت ہوگی۔ اور ایک برکت تو ظاہری ہے بالکل، جو سمجھ میں آنے والی ہے، وہ برکت یہ ہے کہ لازمی بات ہے اس طرح سے ایک تاجر گاہک کا دل جیتے گا اور وہ گاہک بار بار اس کے پاس آئے گا اور اس کی تجارت کو فروغ حاصل ہوگا، یہ تو سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ اور اس چیز پر کامیاب تاجر ہمیشہ عمل کرتا ہے۔
جو کامیاب تاجر ہوتا ہے وہ ہمیشہ عمل کرتا ہے، اور جو ایک مرتبہ ڈنڈی مارتا ہے تو پھر وہ اپنے گاہک کا رخ بدل دیتا ہے، اس کی دکان کی طرف دوبارہ وہ آتا نہیں، پھر ایک نحوست سی طاری ہو جاتی ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معاملہ کیا تو اس معاملے میں اضافہ کیا۔ 8 سال کا عہد ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اور 2 سال آپ کے پاس رہوں گا، لہذا 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکمل کیا، اور بڑی برکت ہوئی بکریوں میں، اور ان بکریوں میں جو معاہدہ ہوا تھا کہ 1 سال جو بچے ہوں گے بکریوں کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوں گے، اور دوسرے سال جو ہوں گے وہ ان بزرگ کے ہوں گے جن کی بکریاں ہیں۔ لہذا اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال ان بکریوں کی نگہداشت کی۔ تو آپ دیکھیں گے تورات کی روایتوں میں باب پیدائش وغیرہ میں اگر آپ پڑھیں یہ ساری تفصیلیں ہیں، واللہ عالم کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے وہ تو بتانا مشکل ہے، لیکن اس میں بکریوں کی علامتیں اور اس کی آئیڈینٹی اور اس کی قسمیں وغیرہ سب بیان کی گئی۔ بڑی برکت ہوئی تھی، ڈھیر ساری بکریاں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے مصر کی جانب، وسارا بِأَهْلِهِ، اور اپنے خاندان والے ان کو بھی ساتھ لیا۔ ان بزرگ سے جن کا نام حضرت شعیب آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اپنی والدہ کی یاد بہت آتی ہے، لہذا آپ اجازت دیں میں اپنی اہلیہ اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنی والدہ سے ملنے کے لیے مصر جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب خطرے کے بادل ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ رامیز ثانی جو فرعون تھا وہ مر چکا ہے، اب اس کا دوسرا جانشین تخت پر بیٹھا ہوا ہے منفتاح، لہذا تمہاری جان کو خطرہ نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خاندان والوں کو لے کر روانہ ہوئے، جن میں 3 افراد کا ہونا طے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ، ایک آپ کی اہلیہ محترمہ اور آپ کے 2 صاحبزادے ہو چکے تھے۔ تو ان دونوں بچوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ روانہ ہو گئے، اور یہ قافلہ چلتا چلا جا رہا ہے، اور چلتے چلتے کئی دن کی مسافت طے کرنے کے بعد ایک شام ایسی ہوئی جو بہت ٹھٹرا دینے والی تھی، بڑی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، صحرا ایسا تھا کہ کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی، اور سورج غروب ہو چکا تھا، اندھیرا ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کو جاری رکھنا مناسب نہیں سمجھ رہے تھے، اور ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے لق و دق میدان ہے، صحرا ہے، اور صحرا کی ٹھنڈی ہوائیں جس کو عرب کہتے ہیں الشتاء صحراوی، بہت خطرناک ہوتی ہے، اس کا تجربہ ہے کہ ہڈیوں میں ٹھنڈی ہوا گھس جاتی ہے۔ وہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، رات ہو چکی ہے، اور رخ متعین نہیں کدھر جانا ہے، کوئی شیلٹر نہیں ہے، کوئی بستی نہیں ہے، وہ زمانہ نہ ہوٹلوں کا ہے نہ سڑکوں کا ہے، میدان میں قیام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لیے ہوئے، ہو سکتا ہے خیمہ وغیرہ ہو، خیمہ ڈالا ہوگا، لیکن بہرحال اس سنسان وادی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بال بچوں کے ساتھ اپنے مختصر سے قافلے کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں کہ آنس من جانب الطور نارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سیدھے جانب دور ایک روشنی دیکھی، اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ آگ ہے جو جلائی گئی ہے۔ آنسا محسوس کیا، من جانب طور، طور کی جانب، نارن آگ کو۔ یہ ایک وادی ہے جس وادی کا نام طوا ہے، اس وادی میں یہ پہاڑ ہے جس پہاڑ کو جبل طور کہتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سیدھے جانب کئی کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور اس پہاڑ کے دامن میں ایسا لگ رہا ہے کہ آگ لگائی گئی ہے، چولہا سلگایا گیا ہے، یا کوئی قافلہ ہے روشنی کے لیے آگ جلایا۔ اور یہ عربوں کا اور ان سارے علاقوں کا یہ رواج تھا، بہت مشہور رواج تھا کہ وہ اگر کہیں پڑاؤ بھی ڈالتے یا پھر چھوٹی موٹی کوئی بستی اور گاؤں بھی ہوتا تو گاؤں کے باہر آگ جلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ اگر صحرا میں کوئی مہمان یا کوئی مسافر بھٹکا ہوا ہو تو آگ دیکھ کر ہمارے پاس آئے
اور ہم اس کو کھانے پینے کا انتظام کریں، رات میں ٹھہرائیں، صبح پھر وہ روانہ ہو جائے۔ یہ ان کا ایک عام رواج تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذہن بھی ادھر ہی گیا ہوگا کہ ایسی ہی کوئی بستی کی یہ آگ جلا دی گئی، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال لأهلهم كثوا انی آنست نارا، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے ٹھہرے رہو تم لوگ یہاں پر، انی آنست نارا، میں آگ محسوس کر رہا ہوں، روشنی دیکھ رہا ہوں، لعلی آتیکم منہا بخبر، میں وہاں جاؤں گا، بہت ممکن ہے کوئی اطلاع لے کر آؤں، کوئی خبر لے کر آؤں کہ بستی کہاں ہے اور راستہ کیسے ہے، کوئی نہ کوئی انفارمیشن مل جائے، رہنمائی مل جائے، اور جذبۃ من النار، یا پھر کم سے کم اتنا ہوگا کہ میں کچھ آگ، کچھ سلگتے ہوئے کوئلے لے کر آ جاؤں گا، جذبۃ من النار لعلکم تصطلون، تاکہ تم آگ تاپ لو، گرمی حاصل کر سکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اس لیے بھی فرمایا کہ اس زمانے میں جو آگ جلائی جاتی تھی تو ایک خاص قسم کا پتھر ہوتا تھا جس کو ایک دوسرے پتھر پر رگڑا جاتا تھا، اور عربی میں اس کو زند کہتے ہیں، اردو میں اس کے لیے کیا لفظ آتا ہے پتہ نہیں۔ اس پتھر کو دوسرے پتھر سے جب رگڑا جاتا ہے تو آگ پیدا ہوتی ہے، اور اس آگ سے پھر انسان استفادہ کرتا ہے۔ وہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھا کام کرنا چھوڑ چکا تھا ٹھنڈک کی وجہ سے یا پرانا ہو جانے کی وجہ سے، لہذا آگ کی بڑی شدید ضرورت تھی، روشنی کے لیے بھی، سردی سے مقابلہ کرنے کے لیے بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس آگ سے گرمی حاصل کر سکو، آگ تاپ سکو، لہذا میں کچھ آگ لے کر آتا ہوں، تم لوگ یہیں ٹھہرے رہو۔ یہ کہہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کی جانب آگے بڑھے۔ فلما اتاها، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے، جبل طور کے پاس، پہاڑ طور کے پاس، نودی من شاطئ الوادی الایمن، آواز لگائی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سیدھے جانب والی وادی کے کنارے سے، فی البقعۃ المبارکۃ، بابرکت سرزمین میں، من الشجرۃ، ایک درخت سے، ایک درخت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جب قریب پہنچے اور طور کے پاس پہنچ گئے تو ایک درخت میں دیکھا روشنی، ایسے روشنی جیسے کہ درخت کے اندر بلب لگے ہوئے ہوں، جگمگا اٹھا ہے درخت۔ اس درخت کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ کے حیران کھڑے ہوئے ہیں کہ اتنا سرسبز و شاداب، گرین، بالکل ہرا درخت، اور لگ رہا ہے کہ ایک نور سے نہایا ہوا ہے، ایسے جیسے کہ خاص قسم کی آگ سلگ رہی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے کہ اسی درخت سے آواز آئی، ان یا موسیٰ، اے، کہ آواز آئی کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں تمہارا پروردگار، سارے عالم کا، ساری کائنات کا پروردگار، میں رب العالمین اللہ بول رہا ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عنایت فرمائی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے راست کلام کرتے تھے، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے مجھے ایسا لگا میرے جسم کے ہر حصے نے آواز سنی، میرے وجود پر وہ آواز اتر گئی۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور سکتے میں مبہوت ہے بالکل، اور حیرت میں کھو گئے کہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری بات ارشاد فرمائی، اخلع نعلیک فإنک بالوادی المقدس طویٰ، سورہ طٰہٰ میں گزر چکا ہے کہ آپ اپنی چپل اتار دیں، بہت مقدس مقام پر آپ ہیں، یہ طویٰ کی وادی ہے، طور کا پہاڑ سامنے ہے، اور یہ درخت ہے کہ ایک عجیب و غریب برکتوں والا درخت ہے، لہذا آپ یہاں آپ چپل اتار دیں۔ چپل اتارنا صرف اس لیے تھا کہ ایک تو مانوس کرنا، اور دوسرے یہ کہ غیر معمولی حالات ہیں، یہ بتلانے کے لیے ایک عجیب و غریب حالات میں آپ آ چکے ہیں، بہت مقدس مقام پر آپ آ چکے ہیں، لہذا آپ چپل اتار کے آپ بات کریں۔ تو ایسی صورت میں جب بندہ چپل وغیرہ اتار دیتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت احترام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، بڑے تقدس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور چپل اتار کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رخ حرم کی طرف تھا، قبلہ رخ کھڑے ہوئے، درخت سے نور کی بارش ہو رہی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آواز سنتے چلے جا رہے ہیں کہ اچانک ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ انا اخترتک فاستمع لما یوحی الیک، میں آپ کا انتخاب کر رہا ہوں نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، آپ کو رسول میں بنا رہا ہوں، لہذا غور سے سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ رسالت سے واقف تھے اچھی طرح، خانوادہ ابراہیم سے آپ کا تعلق ہے اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہی کی نسل سے ہیں، لہذا وہ جانتے تھے کہ رسالت ایک بہت بڑی ذمہ داری کا نام ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے اٹھا سکوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَا أَلْقِي عَصَاكَ، کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ تو کہا پروردگار یہ چھڑی ہے۔ فرمایا کہ یہ چھڑی سے آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس چھڑی سے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں، اس چھڑی سے میں بکریوں کے دشمن کو بھگا لیتا ہوں۔ وَلِيَا فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، ایک عجیب جملہ کہا کہ مولا اس میں اور بھی بہت سی مفید چیزیں ہیں، بہت سے کام بنتے ہیں۔ تو کہا کہ ایک کام ایسا ہے اس میں جو اب تک آپ بھی واقف نہیں تھے، لہذا القی عصاک، آپ اپنی چھڑی کو پھینک دیجئے، سامنے ڈال دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق چھڑی کو سامنے ڈالا، فلما رآها تہتز کأنها جان، تو دیکھا کہ وہ چھڑی اژدہے میں تبدیل ہو گئی، لیکن اتنی ایکٹیو موومنٹ، اتنا اس کے اندر تیزی کے ساتھ ہے کہ انها جان، جیسے کہ چھوٹا سانپ ہو۔ جانن چھوٹے سانپ کو کہتے ہیں، ثعبان اژدہے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھڑی کے سلسلے میں دونوں لفظ بیان فرمائے، ثعبان مبین بھی فرمایا، کھلا ہوا حقیقی اژدہا تھا وہ، جو حرکت کر رہا تھا، چل رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، اور نمبر 2 بہت ایکٹیو تھا، کیونکہ یہ اناکونڈا جو اژدہا ہوتا ہے بہت سست ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وہ سست نہیں تھا سانپ، وہ بہت تیز آگے بڑھ رہا تھا، پیچھے مڑ رہا تھا، دائیں بائیں سرک رہا تھا۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تہتز، حرکت کر رہا ہے، موومنٹ کر رہا ہے، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے تحرکہ کا لفظ نہیں ارشاد فرمایا کہ اہتزا کا لفظ ارشاد فرمایا، جس کے معنی ہلچل کے ہے، ایک بے چینی ہے اس کے اندر، وہ ہلچل کر رہا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتا چلا جا رہا ہے، کأنها جان، جیسے کہ ایک چھوٹا سا سانپ کو جو تیزی سے ادھر ادھر بھاگتا ہے۔ واللہ مدبرن، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹھ کی طرف رخ کر کر بھاگ پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا رخ پھیر کر روانہ ہو گئے، ولم یعقب، پلٹ کر بھی نہیں دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، دوڑتے چلے گئے، دور ہوتے چلے گئے، گھبرا گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ وہ حملہ نہ کر دے اور روانہ ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ اقبل، آگے بڑھیے، ولا تخف، گھبرائیے مت، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انک من الآمنین، آپ کو پرامن ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو امن ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ سانپ تو سانپ ہے، اللہ کی شان سے سانپ بنا ہوا ہے، فرعون آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، آپ مطمئن رہیے۔ 2 باتوں کا پتہ چلا، ایک تو یہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی کیا معجزہ ظاہر ہو رہا ہے اس سے واقف نہیں ہوا کرتے تھے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ میرا معجزہ ہے تو کیوں گھبراتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے، لیکن پتہ نہیں چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ معجزہ ہے، اور اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ یہ خاص طور پہ یہ نقطہ میں آپ کے سامنے اس لیے نمایاں کر رہا ہوں کہ بڑی کرامتوں کی بات ہوتی ہے تو یاد رکھیے خود اہل اللہ کو ان کی کرامت کی کبھی کبھی اطلاع نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کام دے لیتا ہے ان سے۔ یہ نہیں کہ جان بوجھ کے میں کرامتوں کا اظہار کروں، اور پھر کرامتوں کے مظاہرے کے لیے بہت سارے لوگ بزرگ بننے کی کوشش کرتے ہیں، شعبدہ بازی کرتے ہیں، یہ سب غیر ضروری چیزیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں ان سے بسا اوقات اللہ تعالیٰ بعض ایسے کام دیتا ہے جہاں عقل حیران رہ جاتی ہے اور اس کو کرامت کہا جاتا ہے. اور وہ صحابہ سے بھی سرزد ہوئی, وہ صحابہ سے بھی ظاہر ہوتی تھی اور بہت سارے بزرگوں سے وہ ظاہر ہوتی رہی. اس کا انکار نہیں, لیکن یاد رکھیے کہ کرامت ہی بزرگی کی دلیل نہیں ہے, بلکہ بزرگی کی دلیل, ولایت کی دلیل تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری, تقوی اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت, یہ ہے چیزیں بنیادیں. باقی کبھی کبھی یہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں, جیسے انبیاء علیہ السلام کے لیے شرط معجزہ نہیں تھا, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے معجزے عنایت فرمائے, ضرورت جب پڑی اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے. خود نبی واقف نہیں, خود رسول واقف نہیں, معجزہ ظاہر ہو گیا. یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چیز کو ابھی معجزہ نہیں سمجھ سکے, گھبرا گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں, آپ کا معجزہ ہے, اطمینان سے رہی. دوسری بات یہ بھی پتا چلی کہ اللہ کے رسولوں کے اندر بھی انسانی تقاضے ہوتے تھے, تبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہوئے. اگر انسانی تقاضے نہ ہوتے اور روحانیت کا وہ مقام ہوتا کہ جہاں ساری حقیقتوں کا علم ہو جائے اور کوئی گھبراہٹ نہ ہو, کوئی غم نہ ہو, کوئی بھوک نہ لگے, اس طرح کا مسئلہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں گھبراتے, بہت اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے. لیکن رسالت ملنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے, اور یہ گھبراہٹ طبیعی چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اطلاع آئی کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئیے کہ حضرت ابراہیم بہت بیمار ہیں, نڈھال ہو چکے ہیں, اور کچھ اندیشے ہیں, کچھ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ بچ پائیں گے بھی کہ نہیں بچ پائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صاحبزادے حضرت ابراہیم شیرخوار گود میں, حضرت ابراہیم کے سلسلے میں جب یہ کہا گیا کہ بہت بیمار ہیں اور آپ ذرا تشریف لے آئیں, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ گھر ہی میں تم علاج وغیرہ کر لو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس فرما رہے تھے کہ اگر میں چلا جاؤں تو مجھے صدمہ ہوگا, شوق ہوگا, لہذا بہتر یہ ہے تم لوگ کچھ کر لو. لیکن پھر قسم دے کر بھیجا گھر سے کہ کسی طرح تشریف لے آئیں اور اپنے صاحبزادے کو دیکھ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا گیا. گود میں لینا تھا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لڑکھڑا گیا اور آپ کی گود میں وفات ہو گئی. آپ کی گود میں وفات ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو نکل کر آپ کے رخسار مبارک سے لڑکھڑاتے ہوئے آنسو ٹپک پڑے. تو ایک صاحب کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں, آپ بھی روتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں, تو انسان ہوں میں بھی, میرے اندر بھی دل ہے, پتھر تھوڑی ہے. اور ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے دل سے محبتیں کھینچ چکا ہے, پتھر رکھا ہے, تو میں کیا کر سکتا ہوں, میرا دل تو بہت نرم ہے, میں روتا ہوں. لیکن ارشاد فرمایا میں کہتا وہی ہوں جو پروردگار کو اچھا لگتا ہے. ان ابراہیم ان علی فراقک لمحزونون, ابراہیم تمہاری جدائیگی پہ مجھے بہت غم ہے, لیکن کہوں گا بات وہی جو پروردگار کو راضی کرے, جو پروردگار کی خوشنودی کو حاصل کرنے والی بات. اور فرمایا ان للہ ما اعطى ولہ ما اخذ وکل شیء عنده بمقدار, پروردگار کا حکم جو عطا کرنا ہے عطا کرے, جو لینا ہے لے لے. کل شیء عنده بمقدار, ہر چیز کی مقدار اللہ کے پاس طے ہے, مدت طے ہے. کسی کو 6 مہینے دیتا ہے, کسی کو 6 سال, کسی کو 7 سال. یہ پروردگار کا حکم ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. طبعی تقاضے, انسانی تقاضے انبیاء علیہ السلام اور رسولوں میں پوری طرح موجود ہوتے تھے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے طبعی تقاضے کی وجہ سے, انسانی تقاضے کی وجہ سے گھبرا گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اے موسیٰ, یہ اژدہا آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا, اقبل, آپ آگے بڑھے, ولا تخف. اور یہ فرمایا کہ آپ اس کو پکڑ لیجئے, اٹھا لیجئے. آپ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا, فوراً وہ چھڑی میں تبدیل ہو گیا, پھر وہ لکڑی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اسلک یدک فی جیبک, آپ اپنے ہاتھ کو اپنے جیب میں لے جائیں.
जेब इस जगह पे लगाया जाता था जिब्बे में, लिहाजा कहा कि आप अपने हाथ को अपने पहलू पे ले जाएं, सीधे हाथ को। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि यमीनुक तखरुज बैदा मिन गैरि सू, तो फिर हाथ आप बरामद कीजिए तो आप देखेंगे कि आपका हाथ बैदा चांद की तरह चमक रहा होगा, सफेद। मिन गैरि सू, इन आपको कोई तकलीफ नहीं होगी इसकी वजह से, गर्मी लग रही हो, तपिश हो, दर्द हो, बीमारी हो, कोई चीज नहीं। लिहाजा बगैर किसी जहमत और तकलीफ के आपका हाथ सफेद चमकता हुआ चांद की मानिंद बरामद होगा। अब ये बेचारे यहूदियों और इसराइलियों की बदज़ौकी कि उन्होंने तौरात में तब्दीली करते हुए उन अहमकों ने, पूरे इंशरा के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अंबिया अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथ तहजीब का लफ्ज़ लहजा भी उनके पास नहीं है। उन अहमकों ने लिखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने पहलू से हाथ बरामद किया तो बर्स की मानिंद हाथ सफेद हो चुका था, बर्स की मानिंद, बर्स की सफेद बीमारी। तो गोया उन्होंने अपने नबियों और रसूलों को ऐब लगाने में बात नहीं किया, तकल्लुफ नहीं किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मिन गैरि सू, कोई बुरी बात नहीं। लफ्ज भी देखिए अल्लाह ताला ने मिन गैरि अज़न नहीं फरमाया, कोई अज़ा, कोई तकलीफ नहीं। सो इरशाद फरमाया, किसी किस्म की कोई बुराई नहीं होगी, न बर्स होगा, न तकलीफ, न दर्द, न बीमारी, बल्कि बिल्कुल अल्लाह की कुदरत की वजह से आपका हाथ चमकता हुआ सफेद होगा। वज़्नु इलैका जनाहका मिनर रहबी, और आप अपने पहलू को करीब कर लीजिए अल्लाह के रौब की वजह से, मिनर रहब, अल्लाह के रौब की, दबदबे की वजह से, उसके खौफ की वजह से आप अपने पहलू को करीब कर लें। और उसके बाद जब आप अपने पहलू को करीब कर लेंगे फिर नॉर्मल हो जाएगा, हाथ बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। ये हमेशा के लिए सफेद नहीं बल्कि कुछ देर के लिए सफेद होगा फिर नॉर्मल होगा, ताकि लोगों को पता चले कि ये मुअजिज़ा है। फज़ानी का बुरहानान मिन रब्बिका, ये दो दलीलें हैं आपके परवरदिगार की जानिब से। अब हुक्म क्या है, इला फिरौन व मलइही, क्योंकि आपको फिरौन के पास जाना है, उसके दरबारियों के पास जाना है। इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, वो बड़े फासिक किस्म के लोग हैं, दीन से खारिज हो चुके हैं और वो बगावत पर आमादा है, नाफरमानी की हुदूद उन्होंने तजावुज कर ली, लिहाजा आपको उनके पास जाना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में कुछ मारूज़े रखे, काल रब्बी इन्नी क़तलतु मिनहुम नफ्सन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, परवरदिगार एक बात तो ये है कि कत्ल हो गया था, मैं वापस जाऊंगा तो मैं डरता हूँ कि वो मुझे कत्ल ही न कर डाले। मैं तो चाहता हूँ छुप के जाऊँ, अपनी वालदा से मिल लूँ और फारिग हो जाऊँ, लेकिन तो मैं फिरौन के दरबार में जाऊंगा, ऐलान करूंगा तो लाज़मी बात है वो मुझे कत्ल के दर पे हो जाएंगे। वाखी हारून व अफ़सहु मिन्नी लिसानन फ़अरसिलहु माई, दूसरी बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, मैं किब्ती ज़बान उतनी अच्छी नहीं बोल पाता हूँ, वहां ज्यादा मैं रहा नहीं हूँ, मेरा रहना कम हुआ, लिहाजा अबरानी ज़बान तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी फसाहत के साथ बोलते थे, लेकिन किब्ती ज़बान जिसको आज यूएनओ जिंदा करने के लिए मरा जा रहा है, खर्चा कर रहा है, वहां उसकी ज़बानें ऐसी हैं जिसका करोड़ रुपया और डॉलर और खर्चे उठा के उसको जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इनका जनाजा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी में अबरानी है जिसको आप हैब्रू कहते हैं, और उसी में एक किब्ती ज़बान भी है जिस पे बहुत खर्च कर रहे हैं ताकि उस ज़बान को जिंदा किया जाए। मिस्र में एक छोटी सी मैक्रो माइनॉरिटी है किब्तियों की, चंद हजार चंद लाख लोग ये होंगे, लेकिन बड़ी बड़ी वजारतों में है वो वहां मिस्र में, और सूरज की पूजा करते हैं, गैर मुस्लिम होते हैं और वो अपनी ज़बान बोलते हैं, वरना 99% वहां मुसलमान हैं, लेकिन उनकी ज़बान को जिंदा करने के लिए आज करोड़ डॉलर भेजे जा रहे हैं, खर्चा किया जा रहा है। ऐसे ही आप जानते हैं तीसरी ज़बान आपकी अपनी हिंदुस्तान की भी है, एक मरी हुई ज़बान, उसको जिंदा करने के लिए बड़ी मेहनत हो रही है। जब इंसान जिंदा होता है तो खुद ही अपने पैरों पर खड़ा होता है, आगे बढ़ता चला जाता है, जब मर जाता है तो कांधों की जरूरत पड़ती है। जो ज़बान जिंदा होती है उसकी मुखालिफत के बावजूद चलती चली जाती है उर्दू की तरह, और जो ज़बान मुर्दा हो जाती है
اور لاکھوں روپے خرچ کیجئے، حکومت اس کے پیچھے لگائیے، سرکاری مشنری لگائیے، چل نہیں پاتی، جنازہ ہے کتنے دنوں تک آپ اٹھائیں گے اپنے کاندھوں پہ، پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اٹھا کے پھینکیں گے۔ تو آپ کے ملک میں بھی آپ جانتے ہیں ایک زبان کے لیے بڑی کوشش ہو رہی ہے، لیکن بہرحال کتنا وہ بچے گی، ترقی کرے گی، اب تک تو بظاہر اس کے کوئی اس کو نظر نہیں آ رہے ہیں، اور اس کا نام لو نہ لو ہو سکتا آپ خود اشارہ سمجھ چکے ہیں، سنسکرت زبان جس کو اٹھانے کی، زندہ کرنے کی بڑی کوشش ہو رہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں قبطی اتنی اچھی زبان نہیں، اتنا اچھے طرح سے نہیں بول سکتا ہوں کہ فرعون کو دعوت دے سکوں، لہذا آپ میرے بھائی ہارون کو جو مستقل مصر میں رہے اور وہ قبطیوں سے ملاقاتوں کی وجہ سے وہ اچھی زبان بولتے ہیں، فصیح بولتے ہیں، وہ افصح منی لسانا، وہ مجھ سے بہتر بولیں گے وہ زبان، لہذا فارسلہ معی ردعا، ان کو آپ میرے ساتھ معاون بنا دیجئے، ردعا سپورٹر، مدد کرنے والا، یصدقنی، وہ میری تصدیق کریں گے، میرا ترجمہ کریں گے، میں جو بات بولوں گا وہ سمجھائیں گے، مستقل ایک میرے سپورٹر ہو جائیں گے۔ اور اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وزیرن کا بھی لفظ استعمال کیا کہ میرے ایسے معاون بن جائیں گے جیسے کہ ایک وزیر ہوتا ہے، انی اخاف یکذبون، مجھے تو ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، وہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، لہذا ہارون اگر ساتھ ہوں گے تو بہت ممکن ہے وہ میری مدد کرتے چلے جائیں۔ قال سنشد عضدک باخیک، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم تمہارے بازو کو تمہارے بھائی سے مضبوط کر دیں گے۔ بازو آپ جانتے ہیں نا، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں فلاں شخص ان کا دست راست ہے، سیدھا ہاتھ ہے وغیرہ، اسی معنوں میں کہ عضدک، ہم آپ کے بازو کو مضبوط کر دیں گے، باخیک، آپ کے بھائی کے ذریعے، ونجعل لکما سلطانا، اور آپ دونوں کے لیے ہم ایک ایسی دلیل دیں گے، ایسا روب دیں گے اور تائید، ایسی اللہ کی تائید غیبی ہوگی، فلا یصلون الیکما، کہ وہ لوگ آپ دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے، آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اب اس کے بعد آپ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ یہاں آیت جس انداز میں لکھی ہوئی ہے وہ جب آپ ریٹن دیکھیں گے، یہ مصحف مکتوب جب آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ وَنَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ، کہ بِآيَاتِنَا سے پہلے بھی جیم لکھا ہوا ہے اور 3 نقطے ہیں، اور بِآيَاتِنَا کے بعد بھی جیم لکھا ہوا ہے اور 3 نقطے ہیں۔ یہ ایک علامت ہے، یہ ایک علامت ہے، یہ ہے قرآن مجید کا اعجاز، معجزہ، کہ بِآيَاتِنَا یہ لفظ پچھلے جز سے بھی جڑا ہوا ہے، اگلے جز سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اب دونوں الگ الگ ترجمے آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا، یہ ایک ہو گیا، اس کا ترجمہ یہ ہوا، اور ہم آپ کے لیے ایک ایسا سپورٹر اور مددگار رکھیں گے کہ وہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، اور وہ ہمارے معجزے ہوں گے، ہماری نشانیاں ہوں گی، ہماری علامتیں ہوں گی، سانپ کا بن جانا، اژدہے کا بن جانا لاٹھی کا، اور ہاتھ کا سفید ہو جانا وغیرہ وغیرہ، اور بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیگر 7 معجزات دیے گئے جو مصر میں بعد میں دھیرے دھیرے ظاہر ہوتے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میری آیتوں اور میری نشانیوں کی وجہ سے وہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، آپ مطمئن رہیں۔ دوسرا ترجمہ دیکھیے، بِآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون، میرے ان معجزات کے ذریعے سے، میری ان نشانیوں کے ذریعے سے آپ دونوں کے دونوں غالب آ کر رہیں گے۔ ادھر بھی وہ جوڑ رہا ہے اور پچھلے جز میں بھی جوڑ رہا ہے، یہ ہے کہ ایک ہی لفظ سے اللہ تعالیٰ نے ہر 2 باتوں کا مفہوم ادا کر دیا کہ بِآیاتنا انتما، میری نشانیوں، میری آیتوں اور میرے معجزات کے ذریعے سے، انتما، آپ دونوں، ومن اتبعکما، جو آپ پر ایمان لا کر آپ کی پیروی کریں گے، الغالبون، غالب آ کر رہیں گے، ضرور غالب آ کر رہیں گے، آپ گھبرائیے مت۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحر مفترى، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ، فرمایا
کہ فلما جاءہم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس ان کے پاس پہنچے، بآیاتنا، میری نشانیوں کے ساتھ، بینات، جو کھلی ہوئی تھی جس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، قالوا، کہا فرعون اور اس کے ساتھیوں نے، ما ھذا الا سحر مفترا، یہ سوائے گڑا ہوا ایک جادو، جعلی قسم کا ایک جادو، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں۔ وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، کبھی ہم نے نہیں سنا کہ کوئی رسول بھی ہوتا ہے، کوئی نبی بھی ہوتا ہے۔ لازمی بات ہے یہ فرعون کا خاندان ہے، ان میں کوئی رسالت نبوت کا تذکرہ نہیں تھا، لہذا انہوں نے کہا ہم نے اپنے بڑوں سے بھی نہیں سنا، ہم آپ کو نبی و رسول نہیں مانیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے والدہ کے گھر پہنچے اور والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ضیافت کی، گھر میں قیام کیا، پھر حضرت ہارون سے کہا کہ ہم دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مشن پر بھیجا ہے، ایک کام پر لگا دیا۔ تو حضرت ہارون نے کہا کہ فرعون اس کے پاس کیسے پہنچ سکیں گے، بہت مشکل ہے، کہانی کام تو کرنا ہے۔ 2 سال حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کے پاس جاتے رہے، لیکن اپوائنٹمنٹ نہیں ملا۔ آج کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں، فرعون اس کے جو پہرے دار تھے، اس کے جو سیکیورٹی گارڈز تھے، وہ محل میں گھسنے ہی نہیں دیتے تھے، سوال ہی نہیں پیدا۔ 2 سال گزر گئے، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ 2 سال جب گزر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا مدت دراز ہو رہی ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے اور فرعون سے بات ہی نہیں ہو پا رہی، کیا کیا جائے۔ لہذا بواب کہتے ہیں جو گیٹ کیپر ہوتا ہے، دروازے پہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں موسیٰ ابن عمران ہوں اور فرعون سے ملنا بہت ضروری ہے، ہٹ جاؤ تم لوگ، کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پورے جلال کے ساتھ اپنی لاٹھی اور اپنے عصا کو اس دروازے پہ، باب الداخلے پہ، اس گیٹ پہ مارا، تو کہتے زلزلہ آیا محل میں زلزلہ آیا، ارتعاش پیدا ہو گیا، جان نکل گئی فرعون کی کہ یہ محل کیوں اس طرح ہل رہا ہے، کیا معاملہ ہو گیا۔ دوڑایا لوگوں کو، چیخ پکار محل میں، واویلا مچ گیا، شور ہو گیا، اور دوڑتے ہوئے لوگ آئے کہ کیا ہو گیا ہے، کوئی عجیب و غریب معاملہ تو نہیں ہو گیا۔ تب درباریوں نے کہا، دربانوں نے کہا کہ یہ موسیٰ ہے، اور یہ ضد کر رہے اندر جانے کے لیے، ان کو ہم نے روکا تو انہوں نے دروازے پہ مارا، اور بابو داخلے پہ چھڑی کا کیا معاملہ تھا کہ یہ تہلکہ مچ گیا اور یہ زلزلہ آ گیا۔ کہا بھئی ہٹو ہٹو، فوراً ملنے دو، ملاقات کرنے دو۔ لہذا اب اس کے بعد سے عقل ٹھکانے آئی، راستہ صاف کیا دھیرے دھیرے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ آپ کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، ہر دو دھیرے دھیرے آگے بڑھ کر فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تقریر فرمائی، اس تقریر کو اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں بیان فرمایا، لیکن سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کیسے سمجھایا، اور کہا دیکھو میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجا گیا ہوں، 2 باتیں خاص طور پہ فی الحال میں تم سے کہتا ہوں، سر دست 2 باتیں سمجھ لو۔ ایک، اللہ کی عبادت کرو، اپنے آپ کو خدا نہ سمجھو۔ نمبر 2، بنی اسرائیل پہ ظلم چھوڑ دو۔ یہ 2 باتیں تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ فرعون نے دونوں باتیں نہیں سمجھی اور کہا کیوں مان دوں تم کو اللہ کا رسول؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک، میں تم کو بتاتا ہوں معجزہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی ڈالی، اژدہا پورا دربار ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی تخت کے نیچے گھس رہا ہے، کوئی کرسی کے اوپر چڑھ رہا ہے، کوئی چھت سے لٹک رہا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھا لیا تو چھڑی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلو سے جیب سے اپنا ہاتھ نکالا، چاند کی طرح چمک رہا ہے، چھک چھک۔ اب فرعون گھبرا گیا، پسینہ پسینہ، کہا کہ کچھ ٹائم دو، کچھ مہلت دو، ہم سوچیں گے، ہم بات کریں گے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ اب پورے درباری بیٹھے ہوئے ہیں، تو درباریوں نے کہا نہیں، ایسے اتنی جلدی بات نہیں ماننی چاہیے، یہ دراصل اسرائیلیوں کی ایک چال ہے، ہم کو حکومت سے یہ محروم کر کے خود تختہ حکومت پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، پولیٹیکل ایشو ہے، لہذا کچھ حل نکالا جائے۔ حل کیا نکلا کہ جادوگروں سے مقابلہ کیا جائے۔ جادوگروں کو جمع کیا گیا، جادوگر جمع ہوئے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے مظاہرہ کرنے کی کوشش کی، ناکام ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ غالب آ گیا۔ یہ ساری چیزیں سورہ طٰہٰ میں بہت تفصیل کے ساتھ آ چکی ہیں۔
یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عندی ومن تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون. فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی لمبی مدت کے بعد کئی سال گزر رہے ہیں بحث پہ بحث. ربی اعلم بمن جاء بالہدی، پروردگار جانتا ہے کہ ہدایت نامہ رہنمائی لے کر اللہ کے پاس سے کون آیا ہے. ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور انجام کار کس کے حق میں ہونے والا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا. ظالم ایک نہ ایک مرحلے میں آ کر ناکام ہوتا ہے اور اس کو پتا چلتا ہے ظلم کا نتیجہ کیا ہے. لہذا تو ظلم سے باز آ جا. لیکن فرعون نے کہا وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری. فرعون نے کہا میرے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان قبطیوں کا عقیدہ تھا کہ سب سے بڑا اوتار سورج ہے، سورج سب سے بڑا خدا. نعوذ باللہ، سورج کا نمائندہ اور دھرتی پر سورج کا عکس وہ فرعون صاحب ہے، جس کو ہمارے پاس مغل دربار میں ظل الہی کہتے تھے. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا سایہ. یعنی اتنی یہ تعبیر اتنی، اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں بےہودہ ہے، اتنی بےہودہ ہے کہ آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے. اور بادشاہ کے لیے ذل الہی کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا. الہی خدا یعنی الہ، ذل سایہ، اللہ کا سایہ. ایسے ہی فرعون کا ترجمہ بھی یہی ہے، سورج کا اوتار. فرعون کے معنی ہے عون کہتے تھے زبان میں سورج کو. فرعون کا ترجمہ ہوتا ہے سورج کا دھرتی پر اوتار. لہذا سورج سب سے بڑا خدا کائنات میں، زمین پر سب سے بڑا خدا فرعون، اس کی پوجا ہوتی. اور انہوں نے ایک مجسمہ بنایا تھا، وہ ابھی تک باقی ہے. آپ اگر جائیں اور اہرامی جیزہ آپ دیکھیں تو آپ پھر آگے بڑھیں گے تو ابو الہول کا مجسمہ کہلاتا ہے. وہ جسم پورا شیر کا ہے، چہرہ انسان کا ہے، اور اس کو بنا دیا کیسے، مشرق کے سمت اس کا چہرہ کر دیا. بہت بڑا ہے وہ مجسمہ. تو سورج جیسے ہی نکلتا ہے اتفاقاً چہرے پر شعاعیں پڑتی ہیں، تو وہ ہے دنیا میں سورج کے اوتار. سب سے پہلے وہ کرنیں لیتے ہیں اور لینے کے بعد دنیا میں تقسیم کرتے ہیں ساری بھلائی کو، سارے رزق کو. نعوذ باللہ، بیوقوفوں کو اتنا نہیں معلوم تھا کہ جہاں یہ صبح صبح کرنیں لے رہے ہیں تو کتنے ملکوں میں تو شام ہو رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے. لیکن لازمی بات ہے انسان کے بنائے ہوئے فرسودہ عقیدے ایسے ہی بیکار بکواس ہوتے ہیں. وہ ہندوستان میں بھی کئی چیزیں جاری ہیں اور مجھ سے زیادہ آپ واقف ہیں. لہذا فرعون نے کہا ما علمت لکم من الہ غیری، میرے سوا کوئی خدا تمہارا نہیں ہو سکتا. یہ جو موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین، اور بڑا اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی نشانیاں، کائنات پہ اللہ کی حکومت، بہت سی باتیں حضرت موسیٰ نے فرمائی تھی. سب کا انکار کیا اور کہا فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ، اے حامان مٹی کو پکاؤ. حامان اس کے چیف انجینئر کا نام تھا. حامان کے معنی قبطی زبان میں تعمیرات کے نگران کے ہوتے ہیں. لہذا اس سے کہا کہ مٹی کو خوب آگ میں پکاؤ. کیوں؟ جب آگ میں مٹی پکائی جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں وہ مضبوط ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، اسی سے اینٹیں ویٹیں بھٹی لگتی ہے، تیار ہوتے ہیں. لہذا بھٹی لگاؤ، اور بھٹی لگانے کے بعد فَجْعَلْ لِي صَرْحًا، ایک میرے لیے لمبا مینار بناؤ. لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، تاکہ میں اس پہ چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھ سکوں. بے وقوف تھا، وہ نہیں سمجھتا تھا کہ عمارت کتنی بھی اونچی بنا دی جائے بادلوں تک نہیں پہنچ سکتی. اور بادلوں تک پہنچ بھی جائے تو پھر وہ کتنی بھی اونچی بنا دی جائے چاند تک نہیں پہنچ سکتی. اور چاند تک پہنچ بھی جائے، کتنی بھی اونچی بنا دی جائے تو سورج تک نہیں پہنچ سکتی. جب سورج تک نہیں پہنچ سکتی اللہ کی چھوٹی سی مخلوق تک، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تک کیا بلڈنگ پہنچ جائے گی. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تھا بڑا بیوقوف، اگرچہ کہ حکمران تھا. لہذا یاد رکھیے حکومت پہ بیٹھنے کی وجہ سے، کسی بڑی کرسی پہ بیٹھنے کی وجہ سے آپ یہ نہ سمجھیں وہ بہت سمجھدار ذہین ہے. ہرگز نہیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. دو الگ الگ چیزیں ہیں. عقل مندی، دانش مندی الگ چیز ہے، اور اقتدار کا مل جانا الگ چیز ہے. تو عز من تشاء تضل من تشاء بیدک الخیر
तुतिल मुल्क मन तशा, जिसको चाहता है अल्लाह ताला हुकूमत देता है। कभी कभी इतने बेवकूफों को अल्लाह ताला हुकूमत देता है कि जिनको चप्पल पहनना भी नहीं आता। ये अल्लाह ताला की आजमाइश होती है, देकर भी आजमाता है, लेकर भी आजमाता है, ताकि दुनिया में कोई भी शिकायत न करे कि आपने तो हमारी पूरी नस्ल को महरूम कर रखा था, तो हम आपकी दावत, आपकी ये जो दुनिया में इस्लाम की हकानियत हम क्यों कबूल करते, लिहाजा हर एक को देता है, हर एक से लेता है, ये उसका एक खास निजाम है। फरमाया कि फिरौन जो है वो बड़ा नादान था, वो नहीं समझ सका कि अल्लाह ताला को नहीं झांका जा सकता है। अल्लाह ताला को झांकने के लिए बड़ी इमारत की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला तक पहुंचने के लिए दिल की तामीर की जरूरत है। जब दिल साफ सुथरा हो जाता है तो उसमें मारिफत खुदाबंदी नूर की शक्ल में आ जाती है, फिर वो नूर पूरे वजूद को मुनव्वर करता है, इंसान की रहनुमाई करता है, और फिर इस नूर से वो इस कायनात को देखता है। इस कायनात को जब अल्लाह के नूर से देखता है तो वो दूसरे अंदाज में देखता है। उस अंदाज में फिर वो मुशरिक नहीं देखता, उस अंदाज में साइंटिस्ट नहीं देखता, जिस अंदाज में एक मोमिन देखता है, जिसके बारे में फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि मोमिन जो है वो अल्लाह के नूर से अशिया को देखता है। फत्तकु फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से अशिया देखता है, और इसी वजह से वो कब्र की कैफियत भी महसूस करता है, बरज़ख को देखता है, वो मैदान हशर को समझता है, वो जन्नत को समझता है, वो जहन्नम को समझता, और दीगर इंसान वो दुनिया में 20 साल 25 साल ही को समझ सकते हैं, उसके आगे उनकी अकल सफर ही नहीं कर पाती। लिहाजा फिरौन की भी अकल सफर नहीं कर सकी और वहीं अटक कर रह गई। वह इन्नी लअज़ुन्नुहु मिनल काज़िबीन, और कहा मैं समझता हूँ मूसा झूठे हैं, नऊज़ु बिल्लाह। लेकिन ये सब क्यों? फरमाया इसका एक सबब है, याद रखो। वो सबब अल्लाह ताला खास तौर पर बयान फरमा रहा है। ये इसलिए कि जब ये सबब और ये वजह इंसानों के अंदर पैदा हो जाती है तो वो इंसान भी किसी न किसी दर्जे में फिरौन बनता है, किसी न किसी दर्जे में फिरौन बनता है। याद रखिए, अमराज के सिम्टम्स होते हैं, और जिसके अंदर सिम्टम्स है वो उसका मरीज है, समझा जाएगा, उसी बुनियाद पे इलाज भी होगा। लिहाजा फिरौनियत के सिम्टम्स है, और वो सिम्टम्स से बचने की बहुत कोशिश करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दो ठोक अल्फाज में इसको बयान फरमाया, खोल खोल कर, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बचने की बहुत तलकीन फरमाई। फरमाया क्या वजह क्या थी? वस्तकबरा हुआ वो जुनूदुहु फिल अर्द, उनके दिल में गुरूर था, तकब्बुर था, अपने आप को बड़ा समझते थे। जो इंसान अपने आप को बड़ा समझता है, प्राउडी गुरूर, उसके अंदर फिरौनियत है। जितना गुरूर उतनी फिरौनियत, और जितना गुरूर को निकाल कर दिल साफ सुथरा कर देगा उतना अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर उसके दिल में पैदा होता चला जाएगा। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, याद रखो, किब्र, बड़ाई, गुरूर, ये बस अल्लाह के लिए ज़ेबा है, वो है बड़ा और कोई बड़ा नहीं। फरमाया अल्लाह की चादर है, इस चादर में जो बंदा पैर डालता है अल्लाह उसको जलील खार करके छोड़ता है। फिरौन को कितना जलील किया, कीचड़ पीता हुआ मर गया, वो कीचड़ पीता हुआ मर गया, खत्म हो गया। लिहाजा जितना इंसान के अंदर गुरूर होता है उतना वो गरीब मौत मरता है, अल्लाह की रहमतों से महरूम होता है। ये फिरौनियत का जो सिम्टम है इसको निकाल कर फेंक देना चाहिए। बंदगी, इतनी बंदगी के खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल मुरसलीन दो जानू बैठ के खा रहे हैं, पकड़ू दो जानू बैठ कर खा रहे हैं, ऐसे बैठ के खा रहे हैं। फरमाया खाते खाते अम्मा अना फआकुल कमा याकुल अल अब्द, मैं गुलामों की तरह खाता हूँ, गुलामों की तरह। बंदगी, मौला के दरबार में बंदगी, बेनियाजी, टेक लगा के शान से खाना पसंद नहीं फरमाया। टेक मत लगाओ, कहा खाते हुए, क्यों? बंदगी का इजहार हो। इंसान बहुत छोटा है, लिहाजा अपने छोटेपन का उसको एहसास होना चाहिए। क्या कर सकता है इंसान? इतना मजबूर कि उसकी मजबूरी का आलम ये कि खाना खाने के लिए वो 1 इंच की तब्दीली नहीं कर सकता कि बजाय मुंह के 1 इंच ऊपर नाक से खाना खा ले। इतना मजबूर है, निजाम से बंधा हुआ, तो फिर अपने आप को तीसमारखा क्यों समझता है?
اس وقت تک انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہدایتیں، ان کی رہنمائیاں، ان کی تعلیمات سینے میں جاگزی نہیں ہوتی جب تک کہ سینے سے غرور اور تکبر نہ نکل جائے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، جو غرور کرتے ہیں میں ان غرور کرنے والوں سے اپنی نشانیوں کو پھیر دیتا ہوں، اپنی آیتوں کو پھیر دیتا ہوں. وہ اس کے دل میں نہیں داخل ہو سکتی. اسی دل میں اللہ کی آیتیں جگہ پاتی ہیں، اسی دل میں معرفت خداوندی جگہ پاتی ہے، اطاعت فرما برداری کا جذبہ اسی دل میں آتا ہے جس دل میں بندگی ہوتی ہے، جس دل میں بندگی ہوتی ہے، تواضع انکساری ہوتی ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا ایڑیوں تک یہ تکبر کی نشانی ہے. اور ارشاد فرمایا کہ کسی کے اندر اتنا بھی اگر تکبر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ٹخنوں کو جلائیں گے، اس کی پنڈلیوں کو جلائیں گے، جہنم میں ڈالیں گے. لہٰذا کپڑوں کو اونچا رکھو فرماتے تھے، پنڈلیوں سے اونچا رکھو، ٹخنوں سے اونچا رکھو، نصف ساق تک رکھو. کیوں؟ غرور نہ پیدا ہو، ہمارے اندر تکبر نہ پیدا ہو کہ کپڑے لڑاتے ہوئے جا رہے ہیں، سینہ پھلائے ہوئے جا رہے ہیں. فرمایا کہ علامتیں تمہارے اندر نہ پیدا ہوں تکبر کی، علامتیں بھی نہ ہوں. لہذا علامتیں ہوں گی تو دھیرے دھیرے تم کو فرعونیت کی طرف لے جائے گی. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق، کہ اس نے اور اس کے لشکر نے زمین پر غرور کیا. وظنوا انهم الينا لا يرجعون، نہیں سمجھ رہے تھے موت کا فیصلہ آئے گا ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے. فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا. اخذنا ونبذناهم في اليم، اور پھینک دیا، ڈال دیا ہم نے سمندر میں اور پھر ہلاک کر دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھو ظالموں کا کیا انجام ہوتا ہے. وجعلناهم ائمة يدعون الى النار، یہ وہ لوگ تھے، ایسے سربراہ تھے، ائمۃ ایسے سربراہ تھے جو آگ کی طرف بلاتے تھے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت بھیج دی گئی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ ناپسندیدہ لوگوں میں رہیں گے. قیامت کے دن بھی وہ ناپسندیدہ لوگوں میں رہیں گے، اللہ کی رحمتوں سے مایوس رہیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر جاری رہا، حالات بدلتے چلے گئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کیسے آگے بڑھتے گئے، اور اس سے اس امت کو کیا سبق ملتا ہے، انسانیت کو کیا سبق ملتا ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں فرمایا، آنے والے رکوع میں فرمایا. انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.